بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر کوئی مجلس ہو تو مل کر یعنی سمٹ کر بیٹھے، ایک دوسرے سے جڑ کر، اس طرح سے منتشر بیٹھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ محترم حاضرین، دروس رمضان کے اعتبار سے جیسا کہ کل تراویح کے بعد درس میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس درس میں سلسلہ وار تربیت و اصلاح کے کچھ اصولوں پر گفتگو کریں۔ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے ایسا نہ مانیں، کیونکہ رمضان المبارک کے روزے اور عبادتیں ہمیں متقی بنانے کے لیے متعین کی گئی ہیں، اور تقوی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ، عمل، عبادت صحیح اصولوں پر استوار ہوں۔ میں نے کل ذکر کیا، اور یہ بات آج ہندوستان کے ہمارے معاشرے میں بلکہ پورے عالم اسلام میں بار بار دہرانے کے لائق ہے کہ ہمارے یہاں یا تو لوگ دین سے دور ہیں، ایک خرابی، جو دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ دین کے اصولوں کو، عقائد کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس سے فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صحیح غلط، حق و باطل، شرک اور بدعت کی نشاندہی کر کے خالص توحید اور اتباع سنت کی بات کرتا ہے تو اس پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان انتشار اور اختلاف پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کے حالات پہلے ہی سے بہت ہی ناگفتگو اور دیگرگو ہیں، یہ مزید اس میں خرابیاں پیدا کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ خود میں ایسا بہت ہی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ یہ فکر خود مسلمانوں کو بہت شدید نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آدمی غلط راستے پہ ہے، محنت تو کر رہا ہے لیکن غلط محنت کر رہا ہے، اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری محنتیں، میری کوششیں رائے گاہ جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا یا تو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں تو سنت کے مطابق نہیں کرتے، یا پھر سنت کے مطابق ہے تو جو ہے اخلاص نہیں ہوتا، جیسا کہ آج ہم پہلے درس میں پڑھیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اصولوں کو اور بنیادوں کو پہلے جانیں۔ اس سلسلے میں میرے سامنے ایک کتاب ہے شیخ عبداللہ بن صالح العبیلان، جس کی تقدیم شیخ صالح الفیضان حفظہ اللہ نے کی، اور جگہ جگہ ان کے نوٹس بھی اس میں لگائے گئے ہیں شیخ صالح الفیضان حفظہ اللہ کے، اور عبداللہ بن صالح کے نام ہی ہے الاصباح فی بیان منہج السلف فی التربیت والاصلاح، جس کا ہمارے دوست شیخ منظور نے ترجمہ بھی کیا، تربیت و اصلاح اور سلفی رہنما اصول۔ یعنی میں اس کو اپنے الفاظ میں کہوں کہ لوگوں کی تربیت کے لیے جو سلفی کے یا قرآن و حدیث کی بنیاد پر صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو دینی طریقہ اور منہج تھا، اس کے اصول اور ضابطے کیا تھے، اسے جانا جائے، اور ان اصولوں اور ضابطوں کا جاننا ہماری تربیت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ان اصولوں کو جو لوگ نہیں جانتے وہ کہیں نہ کہیں انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی بظاہر ان کا جذبہ اور نیت بھی ہے، لیکن وہ غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ دین، قرآن و حدیث کے صحیح اصولوں کو جانتے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو صحابہ کرام کے اسلام سے الگ تھا، اور اسی کی بنیاد پر نئے نئے فرقے، الگ الگ گروہ اور جماعتیں مسلمانوں میں بنی ہیں۔ لہذا میں حاضرین سے اور جن لوگوں تک یہ بات
یہ گفتگو دروس پہنچے ان سے گزارش کروں گا کہ ہو سکتا ہے اس میں ان دروس میں کچھ باتیں آپ کو ایسی محسوس ہو جو ہماری نگاہوں سے گزر چکی ہو، لیکن ان اصولوں کو آپ اس طرح سے دیکھیں کہ اگر یہ اصول نظر انداز کر دیے جائیں تو ہمارا دین، ہماری عبادتیں رائے گاہ جا سکتی ہیں، اور دنیا عالم اسلام کی بہت بڑی تعداد 73 فرقوں میں سے 72 گروہ غلط اصولوں کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے صراط مستقیم سے، جنت کے راستے سے کسی نہ کسی کم زیادہ ہٹے ہوئے ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ یہ ان اصولوں کو فراموش کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ اصول قرآن و حدیث سے، صحابہ اور سلف سے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی اصول جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بارہا ہمارے علماء کرام سے یقیناً سنا ہوگا، لیکن اس کا اعادہ کریں اور غور کریں کہ بظاہر یہ بہت سادی اور ہم کو بار بار سننے کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت جانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے طبقات میں سے بہت سارے طبقے، افراد میں سے بہت سارے افراد اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ پہلا اصول، دین 2 عظیم اصولوں پر مبنی ہے، اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت۔ یہ دین کے 2 بنیادی اصول ہیں۔ آپ جب یا کوئی انسان کہتا ہے کہ میں مسلمان، اسلام پر چلنے والا ہوں، تو اس کے اسلام کی بنیاد کیا بنے گی؟ کس بنیاد پہ اس کی یہ عمارت کھڑی ہوگی کہ ہاں واقعی یہ مسلمان ہے؟ پہلا اخلاص اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت۔ آگے مضمون پیش کروں آپ کو سمجھانے کے لیے، میں ایک جملہ اور بھی کہوں جو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان 2 شہادتین کی تفسیر میں سن چکے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے نہیں۔ یہ کلمہ توحید ہے، کلمہ اخلاص اس کو کہا جاتا ہے، اخلاص۔ اسی پر پورے دین کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ سارے انبیاء کی دعوت کا پہلا اور آخری نقطہ لا الہ الا اللہ۔ جنت اور جہنم اسی کے لیے بنائی گئی، توحید کے لیے۔ یہ توحید پر دلالت کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی توحید پر نہیں ہے تو کتنا بھی عمل کر لے قبول ہی نہیں ہوگا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اخلاص کی یا توحید کی ضد شرک ہے، تو اگر شرک کیا تو آدمی کے سارے عمل برباد۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لیجئے کہ اس کا حاصل اخلاص ہے۔ لا الہ الا اللہ اخلاص۔ شرک آ گیا، کسی بھی قسم کی اخلاص کی ضد آ گئی شرک میں، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، وہ اخلاص کے خلاف ہے۔ اور دوسرا محمد رسول اللہ، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، سچے رسول ہیں۔ جب ہم رسول مان رہے ہیں تو ان کا کیا حق ہے بحیثیت رسول ہونے کے؟ کہ آپ نے جو خبریں دی ہیں اس کو مانا جائے، آپ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے، اور آپ کی بات کے آگے کسی کی بات کو نہ بڑھایا جائے۔ سنا آپ نے؟ یہ آخری جملے پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ مسلمانوں میں اپنے ارد گرد کتنے لوگ ایسے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل میں، عقیدے میں، منہج میں، مسلک میں ایسا قدم قدم پر نظر آئے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک طرف ہے، پیر صاحب کی، امام صاحب کی، بزرگ کی، باپ دادا کی، ماحول کی، رسم و رواج کی، اپنی عقل اور فکر کی، کسی چیز کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اپنے طور پر ایک بات سمجھ میں آئی ہے قبول کر لیا، امام کی بات کو مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا۔ رد نہیں کرتا، کہتا ہے کہ ارے وہ ٹھیک ہے حدیث ہے، لیکن ہمارے امام کو ہم سے زیادہ علم تھا، اس لیے تعویل کرتے ہیں۔ خود ساختہ اصول بنائے گئے اللہ کے رسول۔ اگر آپ تفصیل میں جائیں علمی گفتگو میں تو آپ کو ملے گا کہ کچھ اصول ایسے بنائے گئے، جیسے ایک اصول بنا لیا کچھ لوگوں نے اخبار آحاد سے، خبر واحد سے۔ حدیثوں میں سند میں کہیں اگر تواتر کے درجے سے کم ہو جائے اس کو خبر واحد کہتے ہیں۔ کسی ایک سند کے طبقے میں 1 2 5 7 4 5 راوی ہوں تو کہتے ہیں کہ تواتر کو نہیں پہنچی، اس میں غلطی کا احتمال ہے۔ تو اخبار آحاد اگر ہے، خبر واحد حدیث ہے، صحیح ہے، پھر بھی خبر واحد ہے تو اس سے عقیدہ نہیں ثابت ہوگا، ایسا اصول بنا لیا گیا۔ اخبار آحاد سے قرآن پر زیادتی نہیں ہوگی، یعنی قرآن کی ایک آیت ہے اس کی تشریح میں خبر واحد کو، حدیث کو نہیں لیا جائے گا، یہ غلط اصول بنایا گیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اس ایک اصول کی بنیاد پر علماء نے فہرست بنائی کہ مختلف مسلک کے ماننے والوں نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ صحیح کتنی حدیثوں کو رد کر دیا. یہ خبر واحد نہیں مانی. اس پر اس کی تفصیل پھر کبھی. میں اختصار سے اتنا کہوں کہ اخلاص اور رسول کی مطابقت یہ دین کے دو بنیادی اصول ہیں. اور لا الہ الا اللہ سے اخلاص معلوم ہوتا ہے. محمد رسول اللہ، یہ دونوں کلمے کا جو دو حصہ ہے یہ اسی بنیاد پر قائم ہے. شیخ نے یہاں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ دین کے لحاظ سے اس شخص سے زیادہ بہتر کون ہوگا جس نے اپنا چہرہ، ترجمے میں وجہہ کا ترجمہ چہرہ ہی کیا ہے. جب ایک آدمی اپنے چہرے کو اللہ کی طرف رخ کرے گا تو چہرے کے ساتھ پورا جسم اور پورا بدن بھی ہوگا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے لیے اللہ کے تابع کر دے جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو. اسلم وجہہ للہ، اللہ کے لیے اپنے چہرے کو اپنی ذات کو جھکا دے وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس حالت میں کہ وہ احسان کرنے والا نیکی کرنے والا ہو بھی، اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی ہو. سیدنا ابراہیم کی ملت کیا ہے؟ توحید ہے. ہاں، اور اللہ کی طرف ہونے والا ہو، یعنی حنیف. ہاں، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یکسو ساری چیزوں سے کٹ کر، غیر اللہ سے ہٹ کر صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والا حنیف ہے. ہاں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل، خلت کے مرتبے سے نوازا، خلیل بنایا، یعنی خالص دوست، خاص دوست. دوستی میں بھی ایک اعلیٰ مرتبہ، محبت سے اونچا درجہ خلت کا ہے. یہ تفصیلات آپ پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مثال توحید کے ضمن میں دے کر بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اعتبار سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جس نے اپنا چہرہ یا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور نیکی کرنے والا ہے. آگے قاضی عیاض اور دوسرے سلف کے اقوال ہیں. ہاں، کافی وقت تو ہوا ہے اس لیے میں اس کو اپنے الفاظ میں اختصار کر کے بیان کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ اخلاص ہے. جھکا دینا، اللہ کے سامنے جھکانا، یہ اخلاص ہے، توحید ہے. اور وہ نیک ہو، محسن ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کے مطابق عبادات اور دین کے کاموں کو کرنے والا ہو. اس آیت میں اخلاص اور اتباع رسول دونوں آ گئی. دوسری آیت میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. کہہ رہے ہیں کہ ان کو، یہود و نصارہ کو، بس محض یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے. جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رکوع، سجدہ، عبادت، دعا، نذر و نیاز، منت، اللہ تعالیٰ سے جو ڈر ہوتا ہے، خوف عبادت، محبت عبادت، یہ ساری چیزیں داخلی، توکل، رجا، امید، جو دل کے عمل ہیں، یہ سارے دینی اعمال اور جتنی عبادات ہیں، ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے. ہم کچھ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، ایک آدھ کام ہم نے غیر اللہ کے لیے وہی کر دیا جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو اخلاص نہیں رہا. دین کو اللہ کے لیے خالص نہیں کیا. اس کا حکم دیا گیا تھا ان کو، یعنی ہم کو، یہود و نصارہ کو، پوری کائنات کو، تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو یہی حکم دیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، حنفاء، یکسو ہو کر، صرف اللہ کی طرف رخ کر کے، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے رہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہیں. نماز جسمانی عبادت میں توحید اور عقیدے کے بعد سب سے اہم ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت میں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے، یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے. اللہ نے مزید فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا فرما بردار بن جاؤں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب سے روایت ہے انما الاعمال بالنیہ، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہاں، وانما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے. چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، یعنی اللہ اور رسول کے حکم اور شریعت کے مطابق ہے تو اس کی ہجرت صحیح ہے، اجر و ثواب کی بہت بڑی چیز ہے، نیکی کا عمل ہے. لیکن جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو کہ دنیا حاصل کرے گا،
میں سفر کر کے کہیں اس گھر سے یہاں سے وہاں منتقل ہو رہا ہوں، مالیگاؤں سے میں حیدرآباد آیا ہوں، میری نیت اگر کوئی دنیا کا مقصد ہو، دین نہ ہو، یا یہاں سے کوئی سعودی جا رہا ہے، ہاں بظاہر وہ حرم میں جا رہا ہے لیکن اس کا مقصد ہو کہ وہاں جا کے پیسہ کمائے یا کوئی اور چیز حاصل کرے، تو جس کی ہجرت کسی دنیا کی کسی چیز کی طرف ہو یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہو، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے میرے بھائی، گھر بار وطن سارے رشتہ داروں کو وطن کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلا جانا بڑا کام ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی نیت، اللہ کے رسول نے ایک مثال دی کہ اس میں نیت صحیح نہیں ہے آپ کی، تو یہ عمل بھی آپ کا بیکار ہے۔ یہ دلیل ہے قرآن کی چند آیتیں، اور یہ حدیث بالکل واضح ہے اس بات میں کہ اللہ کے نبی کے دین کی بنیاد میں ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر اخلاص ہو، عمل خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ اس میں اگر اخلاص کی ضد شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شرک اکبر اگر ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا لا الہ الا اللہ ہی ٹوٹ گیا، سارے عمل اب برباد۔ ہاں اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں لیکن اشرکت لیحبطن عملک، اور بھی روایتیں ہیں۔ ایک شرک اکبر آدمی نے کیا، مثال کے طور پہ پیر صاحب کو سجدہ، آج کل کلپس دیکھ رہے ہیں آپ، پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہیں، شرک اکبر ہے۔ قبر پہ جا کے غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، چادر چڑھا رہے ہیں، ان کے جانور کو ذبح کیا۔ یہ ذبح کرنا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کا حق ہے۔ ایک عبادت براہ راست غیر اللہ کے لیے آپ نے کر دی، شرک اکبر ہو گیا، شرک اکبر ہو گیا، آپ اسلام سے خارج ہو گئے، لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، آپ کا ایمان اسلام باقی نہیں رہا۔ کتنے مسلمان کہلانے والوں کو آج یہ بتانے کی ضرورت ہے، وہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی نے شرک اکبر کیا، میں یہ سمجھا رہا تھا، تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، کتنا بھی کوئی نیکی کر لے، شرک اکبر ہے تو قبول نہیں۔ اور شرک اصغر جس عمل میں داخل ہوگا صرف وہی عمل برباد ہوگا۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کے دل میں آ گیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میری تعریف کریں گے، لوگ خوش ہوں گے، یا مجھے فلاں چیز ملے گی اس کے بدلے میں، تو جس عمل میں وہ یہ خیال آیا صرف وہی عمل برباد ہوگا۔ شرک اصغر اور اکبر کا فرق بتایا۔ دوسری شرط جو ہے، بنیاد جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت، اس طرح سے کہ ہماری دین کی ہر چیز جو ہے سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق اب ہمارے یہاں لوگ بات تو کرتے ہیں کہ بھائی کھانے کے آداب کیا ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر بٹن لگانے میں ہم کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول یہ لگاتے تھے یا یہ نہیں لگاتے تھے، ہم اس کی اتباع کریں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایک مسلمان کے نزدیک ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انگلی میں انگوٹھی پہنتے تھے، تو اب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان، وہ اس کے 5 کروڑ فالوورز ہوں ٹی وی چینل پہ، ہاں اس کی کیا شکل ہے، اس کی کیا سنت ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہوگا۔ مسلمان اللہ کے رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دے گا، اور دینا چاہیے، ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کہیں کہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سنتوں کو، داہنی کروٹ لیٹا جائے، مسواک کیا جائے، اور یہ کیا جائے، یہ کیا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی وہ سنت جو بنیادی ہے، یعنی عقیدے میں، توحید میں، اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات کو مانا نہ جائے، ہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس سنت کو سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ بھائیوں، نوجوانوں، یہ نوٹ کیجیے آپ لوگ کہ آپ دیکھیں کہ سلف کے بہت سارے عقیدے کی کتابوں کا نام السنہ ہے۔ امام احمد کی کتاب کا نام ہے سنہ، السنہ، شرح السنہ، نام سنا ہوا ہے، شرح السنہ للبربہاری۔ خلال کی کتاب ہے، ابن ابی عاصم رحمہ اللہ کی کتاب ہے السنہ، عقیدے کی بحث ہے، اور سنت نام رکھا ہے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عقیدے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہے۔ ہمارے یہاں آج دیکھیے کہ اہل السنہ والجماعہ کہلانے والے بدعتیں کر رہے ہیں، تو وہ اہل بدعت ہوئے کہ اہل سنت ہوئے؟ ہاں، تو اہل بدعت اور اہل سنت میں یہ عقیدے سے لے کے ہر معاملے میں فرق ہوگا، اور بنیاد تو عقیدہ ہے۔ آج ہمارے یہاں تصوف کی عقیدے اور فضائل کو ماننے والے یا دوسرے لوگ جو ہے، میں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ نام لے کے کہتے ہیں، کچھ لوگ اعتراضاً کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں اس لیے نام لینا اب ضروری مانتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے سلف میں بھی طریقہ رہا ہے، ہاں
اور آپ صحابہ تابعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا نام تھا وہ جو خارجی تھا وہ اس کو نام لے کر کہا کہ یہ جب حضرت عمر نے کہا قتل کی اجازت دے دیجیے تو کہا کہ نہیں، اس کی نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں۔ خارجیوں کی آپ نے تردید کی، نام لے کر ذکر کیا، بعض اور لوگوں کا تذکرہ کیا، تو اس سے اہل سنت نے استدلال کیا۔ محدثین ذکر کرتے تھے کہ وہ مجروح ہے، اس سے حدیث نہیں لینی چاہیے، وہ بدعتی ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل کو صرف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی میرا شاگرد اچھا ہے، لیکن فلاں بدعتی کی مجلس میں گیا ناراض ہو جاتے تھے، ان کی مجلس میں مت جاؤ۔ ایسے ایسے بدعتی ہیں، اتنی سختی برتتے تھے ہمارے لوگ منہج کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے۔ ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کوئی بات نہیں، چلنے دو سب، فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، میلاد کرو کہ نہ کرو، بدعت کرو کہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ، مل جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ یہ دین نہیں ہے، دینی تعلیم نہیں ہے۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے نام ہیں، مشہور چیزیں ہیں، جماعتیں ہیں۔ عام آدمی، ایک جاہل اور سادہ آدمی نام دیکھ کر، بھیڑ دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے کہ یہ آدمی قابل اعتماد عالم ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی شخصیات جو ہے وہ لا الہ الا اللہ اور عقیدے کی باتیں بیان کرنے میں غلطیاں کر رہی ہیں۔ میں نے اکثر ابھی کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح آپ صوفیوں کے ہاں دیکھیے، آپ تحریکیوں کے ہاں دیکھیے، وہ نہیں ہے، وہ تشریح نہیں کرتے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کی ہے، سمجھائی ہے، جو صحیح معنی ہے۔ تو آپ یہیں سنت سے ہٹ گئے۔ کتنی ان اصولوں کی کتنی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ابھی رمضان کی فضیلت میں لوگ بڑی عمل کریں گے، فضائل سب مانتے ہیں، جانتے ہیں، عبادات کا طریقہ۔ اب آپ آئیے تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، طریقے تھے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سحری دیر تک کی جائے، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی بند کر دینا چاہیے احتیاط کے نام پہ۔ افطار میں جلدی کرنے میں خیر ہے، لوگ جو کہتے ہیں نہیں تھوڑا احتیاطت میں 5 منٹ پیچھے اذان دی جائے۔ عام دنوں میں جو مغرب کی اذان ہو رہی ہے اس سے بھی پیچھے کر دیا۔ آپ رسول کی سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی وہ دعا آپ کو پرور نہیں رہی ہے۔ کاروباری زبان میں بول رہا ہوں، گجراتی لوگ بولتے ہیں پرورتا نہیں، تو وہ پرور نہیں رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اس میں کمی ہے، تو میڈ ان انڈیا دعائیں چاہیے۔ سحری کی دعا ہی نہیں ہے، وہاں دعا بنا لی۔ نیت جو دل کے ارادے کا نام ہے، نیت پر کہ اللہم انی اصوم غدا لک، مسجدوں سے ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، آپ کے یہاں کیا ہے ابھی میں نے سنا نہیں، کہ کل میں روزہ رکھوں گا۔ اے اللہ، آج رکھ رہے ہیں اور کل کی بات کر رہے ہیں۔ صبح میں جب کر رہے ہیں نا تو آج ہی کا روزہ ہوا نا، تو جو دعا بنائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میڈ ان انڈیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بدعتی دعا کر رہے ہیں۔ تراویح میں تہجد جو تھی عام دنوں میں، اس کو تراویح بنا دیا گیا۔ اس کی بالکل کھلی واضح دلیل ہے۔ اتنی کتابیں لکھی، اتنا اختلاف کیا، اتنی بحثیں کرتے ہیں، بتا نہیں کیوں۔ اللہ کا ڈر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ اگر ہونا تو اتنی بحث نہیں کرے گا آدمی۔ خود دیوبندی بریلوی کبار علماء نے یہ اعتراف کیا ہے کہ 8 رکعت 11 رکعت مہاوتر کے تراویح ثابت ہے۔ اور قرآن عام دنوں میں جو تہجد ہے وہی ہے، رمضان میں جو ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہے سہولت کے لیے پہلے کر دی۔ اب جو ہے کیا نام ہے، اس کی دلیلوں میں بہت سی دلیل۔ اللہ کے رسول نے جب تیسرے دن تراویح پڑھائی جماعت سے، تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ فلاح چھوٹ جائے گی، یعنی سحر چھوٹ جائے گی۔ اس سے اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نے کبھی تہجد چھوڑی نہیں، سوائے حج میں جو مبیت والا دن تھا، عرفہ کے دوسرے دن، اس کے علاوہ کبھی نہیں چھوڑی۔ تو اب آپ جب تراویح فجر تک پڑھ رہے ہیں تو تہجد کب پڑھی؟ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں تھی وتر کے ساتھ۔ اب اگر 20 رکعت تراویح پڑھی تو 20 یا 28 اور 3 31 ہو گئی۔ حضرت عائشہ کی بات غلط ہو جائے گی، جو غلط نہیں ہے۔ تو بالکل کلیئر ہے، صاف ہے۔ ان کو بھی، ان کے یہاں بھی بڑے علماء کو اعتراف ہے، مگر اس پر بحث کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ انا کا مسئلہ بنا لیا، دین آپ کا ہے نا میرا، اللہ رسول نے دیا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مانیے۔ اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے، دراصل بات یہ ہے۔ اب یہاں اتباع سنت ہے، پھر اس میں بھی نئی بدعتیں۔ میں نے دیکھا ہمارے یہاں مسجدوں میں تسبیح تراویح جگہ ہر مسجد میں لگی ہوئی ہے، وہ بھی میڈ ان انڈیا ہے۔ میں نے کئی دوستوں سے کہا، حنفی دوستوں سے، کہ کسی حدیث میں ہے کیا یہ دعا، بتائیے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن یہ مزاج دیتا ہے آدمی، چھوٹا اور بڑا۔ ایک عام معاملات میں آپ کو کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہے، آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ایک دعا کو بنا کر آپ اس کو مسنون طریقے سے شریعت کا حصہ سمجھ کر جب آپ کرتے ہیں تو یہ بدعت ہو جاتی ہے۔ تو
یہ ساری چیزیں جو میں نے اشارہ کیا، عقیدے سے لے کر چھوٹے چھوٹے اعمال اور دعاؤں اور اذکار تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صاف حدیث میں موجود ہے۔ اس کی جو دلیلیں ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول کی محبت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اس کے سلسلے میں 2-3 دلیلیں دی۔ میں ان دلیلوں کو دے کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے اللہ کے رسول، اللہ کا فرمان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ ملک کی، کہ اللہ ہی ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم کو آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے سے پوچھا گیا کہ اچھے عمل نے کہا کہ اچھا عمل، احسن عملا، اچھا عمل کسے کہیں گے؟ وہ عمل جو خالص اور درست ہو۔ آج سارے مسلمانوں کو اور رمضان میں اتنی محنت کرتے ہیں نا، عبادت، ریاضت، صدقہ و خیرات، تلاوت، ان میں یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کا عمل کم ہو لیکن خالص، قبول کب ہوگا؟ جو خالص ہو اور درست ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا قاضی اعاز سے کہ خالص کسے کہتے ہیں اور درست کون سا ہوگا؟ تو کہا خالص سے مراد وہ عمل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، یعنی اخلاص ہو، اور درست وہ عمل ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یعنی عمل جب سنت کے مطابق ہوگا تو صحیح ہوگا، اور عمل اللہ کے لیے ہوگا تو وہ اخلاص والا ہوگا۔ دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ آیت آپ سنتے ہیں، یہاں اللہ نے کیا کہا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے، اللہ اور رسول سے محبت کرنے کی نشانی یا دلیل کیا ہے؟ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو مجھ سے میری اتباع کیجیے۔ اتباع رسول اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ قرآن کی یہ آیت یہ معیار اور کسوٹی مقرر کر رہی ہے، پیمانہ ہے۔ آپ کا دعویٰ، آپ کی کوئی اور بات دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ نے جسے بھیجا ہے، جسے اسوہ حسنہ بنایا، اس کی پیروی کیجیے۔ یہ کرنا آپ کی طرف سے یہ عملی دلیل ہوگی کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو۔ نتیجے میں آپ کے گناہ کی بخشش ہوگی اور اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت کہتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت یہ عمل کی قبول ہونے اور اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بہت کئی حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس کا حصہ نہیں ہے تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ اور اسی طرح اب کوئی بولے کہ بھائی ایجاد تو کسی اور نے کیا، 15 شعبان کی بدعتیں اور یہ جو تسبیح تراویح میں نے تھوڑی بنایا، کسی اور نے بنایا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، رسول کی تصدیق نہیں ہے، اور وہ دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، تو فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں انہوں نے پھر ان حدیثوں کو، دلیلوں کو نقل کر کے بیان کیا کہ لوگوں میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں تفصیل سے ہے، میں صرف وہ قسمیں بیان کر دوں۔ ہاں، پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو اخلاص والے، مخلص ہوتے ہیں اور سنت کی موافقت کرتے ہیں۔ ان کے سارے عمل اللہ کے لیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، ان کی دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، یہ اپنے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں۔ ہر چیز میں وہ دین کی بنیاد اور اس کا اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب کی توقع رکھتے ہیں۔ کوئی کام کرتے ہیں تو لوگ میری تعریف کریں گے، لوگوں سے میں کوئی بدلہ لوں گا، ایسی امید، توقع اور خواہش نہیں رکھتے، نام نمود اور شہرت کی خواہش بھی نہیں رکھتے۔ ہاں، اسی طریقے سے یہاں انہوں نے ان دلیلوں کو دوبارہ ذکر کیا۔ یہ ہوا وہ لوگ جو اللہ کے مطلوب ہیں، یعنی جو پہلی قسم کے لوگ ہیں جو اخلاص بھی رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو اخلاص ہے اور نہ ہی سنت کی مطابقت، یہ دنیا کی بنیاد پر لین دین، ان کی اچھائیاں ہیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کے یہاں تو بہت اچھائیاں ہیں نا، نصارہ جو ہے بہت مشنری اور ہاسپٹلس کا کام کرتے ہیں، فلاں لوگ کام کرتے ہیں، ان کی اچھی چیز بہرحال اچھی ہے، لیکن کیا اس کی نیت یا اس کا طریقہ دین کی بنیادوں کے مطابق ہے؟ ایسے ہی ہمارے یہاں بہت سارے بدعتی ہیں، اور یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ بھی ہے جو جن سے غلط کرواتا ہے نا، ایک آدمی سے، یہ دماغ میں رکھیے نوجوانوں،
جو آپ لوگ ہمارے یہاں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کچھ چمک دمک دیکھ کر, ہاں, جن سے غلط کرواتا ہے ان کو کچھ خوبیاں بھی دکھاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خوبی ہے جو اس میں نہیں ہے. ہندوستان میں بہت بولا جاتا ہے غیر مسلم, ارے مسلمانوں کا علاقہ گندا ہوتا ہے, مسلمان جاہل ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے کہ اس میں حقیقت ہو, اور یہ حقیقت کوئی بہت بڑی خرابی نہیں ہے عقیدے کے مقابلے میں, دیگر چیزوں کے مقابلے میں. ہاں, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بے جا تائید بھی کر رہا ہوں. جو خرابی ہے اس کو درست کرنا چاہیے, اور ایسا ہے بھی نہیں. ایک امیر ہندو, ایک امیر مسلمان, ایک ڈاکٹر ہندو, ایک ڈاکٹر مسلمان ہو, دونوں کو موازنہ کیجئے, پھر دیکھیے کون کا کون زیادہ اصول ضابطے پاش رہتا ہے, صاف رہتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ بحث ہے. میں کہنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو غلط دیتا ہے نا شیطان, تو اس کی کچھ خوبیاں جو اس کے اندر ہوتی ہے, ارد گرد ہوتی ہے, یہ دکھا کر اس کو مطمئن کرتا ہے, خوش کرتا ہے کہ تمہارے اندر یہ خوبی ہے جو اس کے اندر نہیں ہے. وہ پھول جاتا ہے کہ ہاں میں اچھا ہوں. وہ ایک اچھائی اس کی ساری برائیوں کو چھپانے کا یا پردہ ڈالنے کا کام کرتی ہے. یہ شیطانی طریقہ ہے. ایسے ہی ہمارے یہاں جتنے بدعتی ہیں نا, وہ اپنی بدعت کے ساتھ کچھ خوبیوں پر مطمئن رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم غلط نہیں کر رہے ہیں. ہاں, تو یہ دوسری قسم کے لوگ خالص دنیا دار ہیں, ہاں, جن کے بارے میں قرآن کی ایک آیت نقل کی انہوں نے کہ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا, کہ جو لوگ ان سے کیا ہے بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبن, کہ جن لوگوں جو لوگ اپنی نعمتوں پر خوش ہیں کہ ہم کو بہت کچھ حاصل ہے اور بہت کچھ ہم عمل کر رہے ہیں, جو کام کیے اس پر بہت خوش ہو رہے ہیں, اور یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا نہیں. آج کل بہت دور ہے فوٹو کھنچوانے والا, اخبار میں رپورٹ, میں نے جو کیا نہیں اس پر رپورٹ آ رہی ہے, یا تھوڑا موڑا کرتا ہوں اور زیادہ رپورٹ دیتا ہوں. دوسرے نے کیا نام غائب اور میں ذمہ دار ہوں تو میرا نام آگے آ گیا. ہاں, یہ آج کل چل رہا ہے. اور یہ وہ فوٹو کھینچے کہ نہ کھینچے, یہ اس زمانے کے بھی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان باتوں پر میری تعریف کی جائے جو میں نے کیا ہی نہیں ہے. تو فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب, تو ان کو عذاب سے بچنے کے بارے میں آپ گمان مت کیجئے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مطلب وہ یہ مت سمجھیے کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے. ہاں, یعنی جو نیک عمل دو لوگوں سے نیک عمل کر نہیں رہے, یا کر رہے ہیں تو لوگوں کی تعریف چاہ رہے ہیں, جو کیا ہے اس پر خوش ہو رہے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اور جو نہیں کیا اس پہ تعریف چاہتے ہیں, یعنی نہ اخلاص ہے نہ سنت کی مطابقت ہے. ایسے لوگوں کو عذاب سے جو ہے دو چار بتایا گیا ہے. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو سنت کی مطابقت نہیں کرتے. یہاں تیسری اور چوتھی قسم پر آپ غور کیجئے, میں زیادہ تفصیل سے نہیں بول رہا ہوں, کہ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو مخلص ہوتے ہیں لیکن سنت کی مطابقت نہیں کرتے. یعنی جذبہ اچھا ہے, محنت کر رہے ہیں, دین کے لیے نکل رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, لیکن اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. آج کل ہمارے مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد آپ کو ایسے ملے گی, غلط دین بتایا جا رہا ہے انہیں, ہاں, سنت کے موافق نہیں, بلکہ اس کی وجہ سے ان کی اور کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. میں آج بہت جگہ بیان کیا, دوہراؤں, کہ کچھ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ ذکر کر لیا, یہ نفل پڑھ لی, یہ عبادت کر لی تو اتنے ہزار فرشتے قیامت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. یہ بتا دیا. اب وہ جاہل آدمی کیا سمجھتا ہے کہ میں جب یہ کر رہا ہوں اور اتنے فرشتے میرے لیے ڈیوٹی پر لگ گئے ہیں, تو میں فرشتے اتنی مغفرت طلب کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, میرا تو اتنا گناہ ہونا چاہیے نا, میں اتنا گناہ کروں گا تب نہ وہ معاف ہوئے نا. تو پھر بہن کا حق مار رہا ہے, بیٹی کا حق مار رہا ہے, کمزوروں پہ ظلم کر رہا ہے, بیوی بچوں کا حق مار رہا ہے, بھائیوں سے لڑائی کر رہا ہے, ہاں, حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا ہے, سودی لین دین کر رہا ہے, سمجھ رہا ہے فرشتے تو ہیں ہی لگے ڈیوٹی پہ, تھوڑا کر لو نا. یہ تصور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. جیسے عیسائیوں میں یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, نعوذ باللہ, خود اتر کے سولی پہ چڑھ گئے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے, پادری کو تھوڑا چندہ ودا پیسہ ویسا دے دو, وہ ہم کو معاف کر دے گا, حضرت عیسیٰ کا نائب بن کے, کفارہ مسیح کا عقیدہ جو انہوں نے گڑھا. ایسے ہمارے یہاں اس عقیدے نے کہ ہم ایمان میں عمل داخل نہیں ہے, یا ہم نے کچھ نیکیاں کر لی تو اس کے بدلے میں ہم کو جو ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس غلط تصور نے, غلط روایات نے, غلط دین کی توجیہ نے مسلمانوں میں سے ایک بڑے طبقوں کو گناہوں پر جری بنا دیا کہ اب ہم کچھ بھی کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا,
رمضان کی عبادتیں ہو رہی ہے تو کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک روزہ رکھنے سے 70 سال اللہ تعالیٰ جو ہے 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے. تو ہم تو ابھی 30 فرض روزے رکھ رہے ہیں, وہ تو نفلی روزے کی فضیلت ہے. کتنی فضیلت ہے. تو ابھی گناہ کر سکتے بہت کچھ. یہ صحیح نہیں ہے. اگر ایسا تصور ہے تو اس کا مطلب آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے, متابعت رسول نہیں ہے. آپ کی توبہ سچی توبہ نہیں ہے. جب ہم توبہ کر رہے ہیں تو اس وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے, اگرچہ بعد میں ہو جائے. یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے. ہاں, یہ سب سنت ہے, متابعت ہے. تو اگر ایک آدمی بظاہر مخلص ہے, بہت جذبے سے پیسہ خرچ کر رہا ہے, دین کے نام پہ لگا رہا ہے, اپنے آپ کو لگا رہا ہے, لیکن سنت کی اتباع نہیں کرتا, تو وہ بھی گمراہ ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ صوفیہ اور ایسے اس قبیلے کے لوگ جو ہے لوگوں کو دیکھ کر نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن جہالت میں دین کا کام دین کے طریقے سے ہٹ کے کرتے ہیں. یہ غلط ہوتا ہے. یہ ایسے یہ شیخ نے مثال دی کہ جیسے مشرکین جو ہے وہ کعبہ میں اور مختلف موقعوں پہ تالی بجاتے تھے, سیٹی بجاتے تھے, سمجھتے تھے کہ اچھا کام کر رہے ہیں, جبکہ اللہ نے رسول نے یہ طریقے ان کو بتائے نہیں تھے. چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا عمل سنت کے مطابق تو ہے لیکن دکھاوا کر رہے ہیں, ریاکاری کر رہے ہیں, اخلاص نہیں ہے. ہاں, تو جس شخص نے بھی ایسا کوئی عمل کیا اس میں اخلاص نہیں رہا, ریاکار کے تعلق سے کہا یہ شرک اصغر ہے, شرک خفی ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھنے والا اللہ کے لیے یہ کر رہا ہے, لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, تعریف کریں گے لوگ, تو یہ اسی لیے چھپا ہوا شرک ہے. ہاں, اور یہ بہت بڑا ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا تھا کہ اخاف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے تم پر اندیشہ ہے شرک خفی ہے, شرک اصغر ہے. کہا وہ کیا؟ کہا ریاکاری. صحابہ پر اس کا ڈر تھا, مطلب اس کا ڈر نیک لوگوں پر ہوتا ہے. ہم سے کب کوئی نیکی ہوتی ہے, 4 لوگ آگے تعریف کرتے ہیں نا, تو دل میں شیطان جذبہ پیدا کرتا ہے, مزہ آتا ہے تعریف سننے میں. اس سے پناہ مانگنی چاہیے, ہوشیار رہنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں انا, خود پرستی اور ریا یہ بہت خطرناک بیماری ہے. آپ اس کے بیمار ہیں تو سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا. میرے اندر ریاکاری اگر آ گئی, اندر ہے نا, آپ مجھے دیکھ کے نیک سمجھیں گے لیکن اندر سے میں ریاکار ہوں, تو میرا علاج نہیں کر پائیں گے, باہر کا ڈاکٹر نہیں کر پائے گا. میں خود کر سکتا ہوں, اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہوں. لہذا اس پہ بہت زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے, دعا مانگنی چاہیے کہ ریاکاری سے بچائے. اس کے بعد شیخ صالح الفوزان کا ایک اس پورے جو مضمون پر جو ہے انہوں نے ایک حاشیہ لگایا ہے, 3-4 صفحے کا ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں میں بیان کیا کہ لوگ صرف ایک ہی امت تھے, کان الناس امۃ واحدہ, کہ لوگ ایک امت تھے, پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا. جب اختلاف ہوا تو اللہ نے انبیاء کو, پیغمبروں کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ پیغمبر ان کے اندر جو اختلاف ہو گیا ہے اس کو نپٹارا کر دے. بہت غور سے سنیے, سب ایک امت تھے, آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک, کوئی الگ فرقہ, الگ جماعت, کوئی دوسرا مذہب نہیں تھا, صرف اسلام تھا. لوگوں کو بتائیے کہ پہلا دین اسلام ہے دنیا میں, اندر صرف اسلام تھا. اس وقت جب گناہ تھا بھی تو شرک نہیں تھا, بدعت نہیں تھی, قتل تھا, چوری تھی, جھگڑے آپس کے تھے, قابیل نے حابیل کو پہلا قتل کیا. تو قوم نوح تک شرک بدعت نہیں تھی, اس لیے جماعتیں مذہب الگ الگ نہیں ہوئے. پھر جب جماعت مذہب الگ ہوئے تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. جماعت اور مذہب کیسے الگ ہوتے ہیں؟ بہت اہم بات شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے بیان کی. کیسے الگ ہوتے ہیں؟ ایک جماعت ہے نبی کی جماعت, ایک اور جماعت بن گئی. کیسے بنی؟ نبی کی جماعت کا جو اصول تھا, ضابطہ تھا, طریقہ تھا, اس سے کچھ الگ اصول, ضابطہ, طریقہ اختیار کر لیا گیا. یہی بدعت ہے. بدعت سے اختلاف ہوتا ہے, بدعت سے مسلک بنتے ہیں, بدعت سے تفرق اور فرقہ بندی ہوتی ہے. اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے جو طریقے پہ تھے وہ سنت تھی, صراط مستقیم تھا, وہی صحیح راستہ, سیدھا دین ہے, جنت کو لے جانے والا راستہ ہے. اب معتزلہ آئے, جہمیہ آئے, قدریہ آئے, صوفیہ آئے, فلاں آئے, ڈھما آئے, نئے نئے اصول بنائے. جس نے جیسے جیسے ان کے اصولوں سے کچھ ہٹ کر اصول بنایا, الگ طریقہ, الگ منہج, الگ مکتب فکر, الگ مسلک بن گیا. 73 فرقے اور ان کی شاخ در شاخیں بنتی چلی گئی. آگے دیکھیے, شیخ صالح الفوزان نے یہی کہا کہ یہ سارے لوگ دین کے راستے پہ تھے. جو دین کا صحیح راستہ تھا وہ جنت کا راستہ تھا, وہی صراط مستقیم تھا, انبیاء کا راستہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی وہی ہے, نبی کا صراط مستقیم, سیدھا دین. اب اس میں دنیا میں پرانے دور سے لے کے آج تک بہت سارے مذہب بن گئے, پھر اسلام میں بہت سارے مسلک بن گئے, مسالک فکر بن گئے, مکاتب فکر بن گئے, الگ الگ گروہ بن گئے.
تو اس میں سے صحیح اور حق پر کون ہے؟ جو قرآن و جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا سنت کی مطابقت ہے اور اس کا جذبہ یا عقیدہ صحیح ہے، یعنی اخلاص ہے۔ تو صحیح عقیدہ اور اتباع سنت یہی انسان کو جنت کے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ شیخ صالح الفوزان نے بہت ہی اہم اور بنیادی بات کہی۔ یہ ایک بات جو آج کا درس ہے، اگر ہم کسی کو سمجھا دیں تو مسلمانوں میں گروہ بندی اور فرقہ بندی کی لعنت کا کسی حد تک خاتمہ ہو جائے، یا کم سے کم جو آدمی سمجھ جائے وہ تو توبہ کر لے گا کہ دوسروں کے اصول طریقے پہ نہیں چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اور صحابہ کو دیا تھا وہ طریقہ اختیار کرنا ہے۔ اس طریقے کو جب آپ اختیار کریں گے تو صحابہ کے منہج پر آئیں گے اور بدعت کے جتنے راستے اور طریقے ہیں ان سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے اور اس کی اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، جب آپ حق پر چلیں گے تو اہل باطل آپ کے دشمن ہوں گے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ آپ باطل پہ گئے تو آپ بچ جائیں گے، اللہ کا کو تو دشمن بنائیں گے۔ جب آپ باطل پہ رہیں گے تو اہل حق آپ کے مخالف رہیں گے، تو مخالفت آپ کو جھیلنی ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہم حق پر رہیں، حق پر رہتے ہوئے انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء سب کو تکلیفیں آئی، لیکن والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں متقی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔